بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ سخت گرمی میں اس کو غسل کی حاجت محسوس ہوئی۔ وہ قریب ہی واقع تالاب پر غسل کرنے چل پڑا۔ وہاں جا کر کیا دیکھتا ہے کہ تالاب میں پہلے سے ہی کچھ لڑکیاں نہا رہی تھیں۔ لڑکیوں نے جب بادشاہ کو تالاب کی طرف آتے دیکھا تو وہ فوراً تالاب سے باہر نکل آئیں، مگر ایک لڑکی تالاب میں بیٹھی رہی۔ بادشاہ نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تم تالاب سے باہر کیوں نہیں نکل رہی؟ تو اس لڑکی نے شرماتے ہوئے کہا کہ میں بے لباس ہوں، میرے کپڑے تالاب سے باہر پڑے ہوئے ہیں۔ لڑکی کے منہ سے یہ بات سن کر بادشاہ کی شیطانی ہوس جاگ اٹھی۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ میں بادشاہ ہونے کے ناطے تم کو حکم دیتا ہوں کہ بنا لباس کے ہی میرے سامنے تالاب سے باہر نکل آؤ، میں تم کو ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ لڑکی بادشاہ کا حکم سن کر پریشان ہو گئی۔ بادشاہ نے غور کیا تو معلوم ہوا کہ یہ لڑکی جو تالاب میں ننگی نہا رہی ہے، سب لڑکیوں سے زیادہ خوبصورت بھی یہی ہے۔ بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ تم میرے سامنے بنا لباس کے پانی سے باہر آؤ، اگر تم مجھے پسند آ گئی تو میں تم کو محل میں لے جاؤں گا اور اپنی کنیز بنا لوں گا۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ بادشاہ کسی صورت جان چھوڑنے پر تیار نہیں ہے تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کے لیے تو میرا سب کچھ حاضر ہے، لیکن میرے سامنے چونکہ میری سہیلیاں بھی ہیں اور آپ کے سپاہی بھی، وہ مجھے بنا لباس کے دیکھ لیں گے تو میں بادشاہ سلامت کے قابل کیسے رہوں گی؟ اگر آپ آج مجھے جانے دیں تو میں کل خود ہی آپ کے دربار میں حاضر ہو جاؤں گی۔ لڑکی کی بات بادشاہ کے دل کو جا لگی اور وہ سپاہیوں کو لے کر واپس چلا گیا۔ اگلے دن بادشاہ بے تابی سے اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ دربار میں نہ آئی۔ تو بادشاہ نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اس لڑکی کے گھر کا پتہ کرو اور اس کو میرا پیغام دو کہ بادشاہ دربار میں تم کو بلا رہا ہے۔ سپاہی چلے گئے اور واپس آ کر بتایا کہ وہ سنار کی بیٹی ہے اور ہم آپ کا پیغام باپ بیٹی دونوں تک پہنچا آئے ہیں۔ بادشاہ اس دن بھی انتظار کرتا رہا، لیکن وہ لڑکی نہ آئی۔ بادشاہ کو سخت غصہ آیا اور اس کی بے چینی اور حاصل کرنے کی طلب بڑھتی جا رہی تھی۔ اگلے دن بادشاہ نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور دونوں باپ بیٹی کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ سپاہی فوراً روانہ ہوئے اور سنار کے گھر جا پہنچے، مگر آگے سے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے پڑوسیوں سے سنار کے بارے میں پوچھا کہ وہ کدھر گیا ہے، تو پڑوسیوں نے سپاہیوں کو بتایا کہ وہ تو کل رات سے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ سپاہی خالی ہاتھ بادشاہ کے پاس واپس آ گئے۔ جب اس بات کا علم بادشاہ کو ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے سپاہیوں کو ہر جگہ دوڑایا، مگر اس لڑکی اور اس کے باپ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ پھر بادشاہ نے سلطنت میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی سنار اور اس کی بیٹی کا پتہ بتائے گا اس کو 1 کلو سونا انعام میں دیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ ہوا تو بادشاہ نے آس پاس کی ریاست کے حکمرانوں کو بھی خط لکھے اور لڑکی اور اس کے باپ کو تلاش کرنے میں مدد حاصل کرنے کی درخواست کی، لیکن یوں لگتا تھا کہ لڑکی کو زمین کھا گئی تھی یا آسمان نگل گیا تھا۔ ایک رات بادشاہ سویا تو اس کو خواب میں دریا کے کنارے ایک جھونپڑی نظر آئی۔ بادشاہ جھونپڑی کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ اس ویرانے میں کس نے جھونپڑی ڈالی ہے، لیکن جب وہ چلتا چلتا اس جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو اس کو ایک داڑھی والا بزرگ نظر آیا۔ اس بزرگ کے ساتھ ہی ایک لڑکی بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ لڑکی کی شکل دیکھتا، بادشاہ کی آنکھ کھل گئی۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ یہ وہی باپ بیٹی ہیں جو اس جھونپڑی میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اس علاقے کو جانتا تھا۔ اگلی صبح بادشاہ نے سپاہیوں کا ایک دستہ تیار کیا اور سیدھا دریا کنارے اس جگہ پہنچ گیا جو اس کو خواب میں نظر آئی تھی۔ وہاں پر جھونپڑی بھی موجود تھی۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو ادھر باہر ہی رکنے کا اشارہ کیا اور خود جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ وہاں کیا دیکھتا ہے، ایک کمزور سی بیمار دکھنے والی لڑکی سو رہی ہے اور ایک داڑھی والا بوڑھا انسان
पास ही जाए नमाज पर बैठा दुआ कर रहा है कि ए पालने वाले रब, हम कब तक जालिम बादशाह से छुपते रहेंगे जो चंद लम्हों के लुत्फ की खातिर मेरी मासूम बच्ची की इज्जत बर्बाद करना चाहता है। बादशाह फ़ौरन जान गया कि ये वही लड़की है जिसको तलाश करता हुआ वो यहाँ तक आया है, लेकिन अब वो कमज़ोर और बीमार नज़र आ रही थी और उसके बूढ़े बाप के दुखी अल्फाज सुनकर बादशाह खुद पर काबू न रख पाया और उस बूढ़े के पास ही बैठकर रो रो कर उससे माफ़ी मांगने लगा कि मेरी वजह से आप पर इतनी तकलीफ़ें आई हैं। और इसके बाद बादशाह ने पूरे एजाज़ और इज़्ज़त के साथ लड़की और उसके बाप को दरबार में बुलाया और लड़की के बाप से दरख्वास्त की कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी बेटी से निकाह करके उसको अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बूढ़े सुनार ने अपनी बेटी की रजामंदी जानने के बाद उसकी शादी बादशाह से कर दी। इस तरह वो बादशाह की बीवी बनकर हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे। सोचने वाली बात है, अगर वो लड़की उस दिन बादशाह की बात मानकर नंगी उसके सामने आ जाती तो बादशाह उसके साथ कभी शादी ना करता बल्कि उसको अपनी कनीज़ बनाकर रखता। लेकिन लड़की ने अक्लमंदी का सबूत दिया और बादशाह को चकमा देकर अपनी इज्जत बचा ली। आखिर में एक बात अर्ज़ करता चलूँ, अगर कभी कोई वीडियो कॉल वाक़या सच्ची कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बामुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो सकती हैं। शुक्रिया।